السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شبہات کا ازالہ پیج کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے ویڈیو دیکھنے کے لیے۔ باقی رہنا چاہیے۔ مولانا دارالعلوم دیوبند یہ کہتا ہے کہ ہمارا اختلاف شورا اور امارات کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ ہمارا اختلاف نظریات اور فکر کا ہے، تو کیا واقعی میں ایسا ہے؟ ارے بالکل ٹھیک ہے، فکر کا اختلاف ہے، لیکن جیسے میں نے کہا کہ دیوبند کا اختلاف ہے تو یہ دیوبند کی رائے ہوئی۔ اب دیوبند کی رائے کو جو حرف آخر سمجھتا ہے وہ اسے قبول کرے، لیکن پوری امت دیوبند کے تابع نہیں ہے۔ نہ ہندوستان تابع ہے، نہ پاکستان تابع ہے، نہ بنگلہ دیش تابع ہے، اور پوری دنیا تو بہرحال نہیں ہے۔ تو جب ایسا ہے اور تبلیغی جماعت پوری دنیا میں ہے، اس کا کام امریکہ سے آسٹریلیا تک ہے، تو ایک ایسی جماعت جو پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، اس پر کسی ایک علاقے کا دارالافتاء فتویٰ دے کر فیصلہ نہیں کر سکتا، یہ اس کا مقام نہیں۔ تو دیوبند کا ایک مقام ہے بر صغیر میں، لیکن اس کا عالمی مقام نہیں ہے، خود وہ بھی جانتے ہیں اور ہم بھی جانتے ہیں۔ ان کے فتوے نہ سعودی مملکت میں چلتے ہیں، نہ ان کے فتوے مصر کے مجمع فقہی میں چلتے ہیں، نہ ان کے فتوے مراکش اور لیبیا میں چلتے ہیں، نہ افریقہ میں چلتے ہیں۔ تو اب جہاں چلتے ہیں ٹھیک ہے، وہ حلقہ اگر رجوع کرتا ہے تو کرے، جیسے حنفی رجوع کرتا ہے امام ابو حنیفہ کی طرف، ان کے شاگردوں کی طرف، اس کو یہ حق ہے۔ شافعی امام شافعی کی طرف رجوع کرتے ہیں، مالکی کی طرف کرتے ہیں، جیسے احترام کے ساتھ بڑے بڑے فقہی مسائل میں رجوع کر رہے ہیں۔ اشعری کی امام اشعری اور امام ماتریدی کی طرف فکری اور اعتقادی مسائل میں، عقیدہ تو بہت زبردست چیز ہے، جو لوگ رجوع کرتے ہیں امت کا بہت بڑا طبقہ ہے، لیکن ایک سلفی نقطہ نظر ہے، یا وہ نقطہ نظر ہے جس کی اہل حدیث نے ترجمہ نہیں کی ہے، ابن تیمیہ اس کے بہت بڑے داعی ہیں، اور بھی بہت سے ایسے علماء، تو جو اس سے متفق وہ کریں، لیکن ان کے درمیان بھی نزاع حرام ہے۔ یہ بھی صحیح ہے، وہ بھی صحیح ہے، یہ وسعت ہونی چاہیے، شریعت تنگ نہیں ہے، اسلامی عقیدہ بھی کسی ڈبیا میں بند نہیں ہے، وہ بہت وسیع ہے، اور اس کی وسعت ہی کا یہ نتیجہ ہے کہ ائمہ محدثین نے حدیثیں لی ہیں، شیعوں سے بھی لی ہیں، مرجئہ سے لی ہیں، خوارج سے لی ہیں، جن کو وہ فکری طور پر غلط بھی سمجھتے تھے، ان کے سامنے زانو تلمس طے کرتے تھے، ان کے شاگرد بنتے تھے، ان کا احترام کرتے تھے، ان سے روایتیں لیتے تھے۔ بخاری میں، مسلم میں بے شمار روایتیں ہیں اس طرح کے حضرات، یہ وسعت تھی۔ آج یہ وسعت ختم کیوں ہو رہی ہے؟ آج تو اور زیادہ یہ وسعت بڑھنی چاہیے۔ تو یہ تنگ نظری ہے، یہ محدودیت ہے، اور اس محدودیت سے باہر نکلنا چاہیے۔ اور حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے جو کام سمجھایا کہ امت کو متحرک کیا جائے، امت کو نکالا جائے، گھروں سے لوگ نکلیں، دعوت کا کام کریں، یہ جو عمل ہوا، اس کا یہ نتیجہ ہے کہ اسپین میں چلے جائیے تو وہاں پر بھی جماعت کا کام ہو رہا ہے، یورپین کنٹریز میں کام ہو رہا ہے، بڑی بڑی تعداد میں لوگ وہاں اجتماع میں شریک ہو رہے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا انقلاب ہے، اس انقلاب کو باقی رہنا چاہیے، اور گھریلو چھوٹے موٹے جھگڑے، مولویوں کے جھگڑے، دارالفتاؤں کے جھگڑوں کی بنیاد پر امت کے اتنے بڑے کام کو متاثر نہیں ہونے دینا چاہیے۔ اس کام کو اور اس طرح کے جو بھی کام ہیں ان کے آپس میں بھی اتفاق ہونا چاہیے، نہ تبلیغی حضرات میں کوئی تنگ نظری پیدا ہو، ان کو اعتراف کرنا چاہیے مدارس کا، ان کو اعتراف کرنا چاہیے دیگر تحریکات کا، آپس میں تحریکات میں اتفاق ہو، جماعتوں میں اتفاق ہو، مدارس میں اتفاق ہو، امت میں جوڑ کی فکر کی جائے۔ سب سے زیادہ اہم مسئلہ توحید کے بعد، رسالت کے عقیدے کے بعد، آخرت کے عقیدے کے بعد امت کی اجتماعیت کا مسئلہ ہے اور عقیدہ۔